نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين۔ یہ بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا، پس چل پھر لو زمین میں 4 مہینے اور جانو کہ بے شک تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ گزشتہ بیان میں اس آیت پاک کے تعلق سے صلح حدیبیہ کے تعلق سے عرض کیا، کل والا بیان آپ دماغ میں ریپیٹ کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجری 6 میں غزوہ بنو مستلق کے بعد بقصد عمرہ اور ادائی حج مدینہ سے مکہ شریف روانہ ہوئے۔ پھر کل میں نے عرض کیا کس طرح مکہ والوں کو خبر ہوئی اور انہوں نے دستہ بھیجا، سرکار آگے بڑھ کر مقام حدیبیہ ایک مقام ہے وہاں پہ حضور ٹھہر گئے اور ایک صلح نامہ تیار ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ ان کی طرف سے سہیل ابن عمرو قریش کی جانب سے حضور کے پاس آیا اور یہ بات صلح نامہ کی بات لے کر آیا کہ آپ اس سال ابھی جو آئے ہیں قربانی کر کے واپس مدینہ چلے جائے، آئندہ سال مکہ میں آئے، آپ کے صحابہ ہوں مگر بلا ہتھیار، اور 3 دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہ کرے، اور ہم میں سے ایک دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، نیز ہم میں سے جو شخص تمہارے پاس آ جائے تم پہ ضروری ہے کہ ہمیں لوٹا دو، اور تمہارا کوئی آدمی اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم نہ لوٹائیں۔ یہ کل، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رضا کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے چلو، اور صحابہ کو یہ بات شاق گزری، یہ کیسی صلح ہے۔ پھر مولا کائنات کو بلایا حضور نے اور صلح نامہ تیار کروایا۔ ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح تسلیم فرما لیا ہے۔ اور جب یہ لکھا تو سہیل بن عمرو قریشی وہ کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو پھر لڑائی نہ کرتے، تو صلح نامے میں آپ نے جو محمد رسول اللہ لکھا تھا لکھوایا حضرت علی سے۔ سہیل بن عمرو کہتا ہے کہ آپ رسول اللہ نکالیں، اپنا نام لکھیں، تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، محمد کے بعد رسول اللہ یہ ہٹا دو اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھو۔ مولا کائنات نے قلم چھوڑ دی کہ یہ نہیں ہوگا کہ میں آپ کے نام کے بعد رسول اللہ لکھ چکا اور پھر میں اس کو چھینک ڈالوں، مٹا ڈالوں، تو پھر سرکار نے قلم اٹھا کر حضور نے خود لفظ رسول اللہ کو محو کیا اور حضور نے لکھا ھذا ما قضى علیہ محمد بن عبداللہ۔ یہ ہوا۔ اب تحریر میں یہ جو صلح نامہ ہوا، کمپرومائزنگ ڈاکیومنٹ جو تیار ہوئے، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس ہے تو تمہیں لوٹا دینا ہے، اور ہمارے پاس اگر تمہارا کوئی آدمی آ جائے تو ہم نہیں لوٹائیں گے۔ یہ تحریر ہو جانے کے بعد
اسی جگہ مجلس میں حضرت ابو جندل بن سہیل آ گئے. یہ کون تھے؟ یہ سہیل بن عمرو کے لڑکے جو قریش کی طرف سے صلح نامہ لے کے آیا ہے. سہیل بن عمرو ان کے لڑکے ابو جندل یہ مسلمان ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ حدیبیہ میں حضور کے ساتھ ہیں. یہ آ گئے تو سہیل بن عمرو قریشی اپنے لڑکے کو دیکھ کر چلا اٹھا کہ ھذا اولو ما تقاضا علیہ، یہ وہی ہے جس پر صلح کی شرطوں میں سے پہلی شرط پہ عمل کیا جائے. کیا مطلب؟ کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، ہمارا ہے، تمہارے پاس سے چلو لوٹا دو. حضرت ابو جندل تو مسلمان ہو گئے تھے. اب صلح لکھ بھی گئی ہے، سرکار نے اس کی تائید بھی کر دی ہے، تحریر دستخط بھی ہو گئے. اب مکر تو سکتے نہیں ہیں، مگر ابو جندل تو ایمان لے آئے ہیں. اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل سے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. اب ان کا کب دل گوارا کرے گا؟ حضور کو چھوڑ کے جائیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا دے. غیر کی سرکار تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. زید بن حارثہ کو کسی نے خریدا تھا اور بعض ڈاکوؤں نے اٹھا لیا تھا اور مکہ سے اٹھا کر انہوں نے مدینہ کے بازار میں بیچ دیا تھا. زید بن حارثہ کو 12 سال کے بعد ان کے والد اور ان کے چچا زید بن حارثہ کو ڈھونڈتے ہوئے آ گئے. اب جب چھوٹے تھے کسی ڈاکو نے اٹھا لیا اور بیچ دیا، اور بیچتے بیچتے حضور کے پاس آ گئے. بیچتے بکاتے 12 یا 10 سال کے بعد ان کے والد اور ان کے چچا کو پتا چلا کہ ہمارا لڑکا جو گم ہو گیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. 12 سال کے بعد آئے، بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوئے، کہا ایسا معاملہ ہے، آج سے کچھ سالوں پہلے ہمارا لڑکا گم ہوا، اس کا نام یہ ہے، آپ کے پاس ہے؟ آقا کہتے ہاں میرے پاس ہے. حضرت زید بن حارثہ کو بلایا کہ تیرا باپ بھی آیا ہے، تمہارے چچا بھی آئے ہیں تم کو بلانے کے لیے، جاؤ. اب حضرت زید بن حارثہ کشمکش میں ہے. اتنے سالوں کے بعد جب ماں باپ مل جائیں تو پھر فطرت کا تقاضا ہے کہ باپ اور چچا کی طرف رجحان ہوگا. مگر اپنے باپ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ میرے باپ اور یہ میرے چچا ہیں اور سب کچھ ہے، مگر میں یہ بارگاہ ایک لمحہ کے لیے بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. 12 سال کا زمانہ گزر چکا اور والد آئے ہیں، چچا آئے ہیں، مگر جانے سے انکار کر رہے ہیں. یا رسول اللہ جو تیرے قدموں میں ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. استاد زمن کہتے ہیں مر ہی جاؤں جو چلوں اس در سے 2 قدم، مر ہی جاؤں جو چلوں اس در سے 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں طیبہ کو حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. یہ ہوتا ہے. ابو جندل تو ایمان لے آئے تھے، مگر صلح نامے میں ہے کہ ہمارے آدمی کو واپس کرنا پڑے گا. سرکار ابو جندل سے کہتے ہیں جاؤ چلے جاؤ. اللہ اللہ. اب حضور کا حکم تھا اور سرکار کو دیکھ رہے ابو جندل. آقا فرماتے فکر مت کرو، میرا رب تمہارے لیے بہت بہتر نجات کی صورت پیدا فرما دے گا. پھر حالات ان کے لیے بہت اچھے ہوئے. خیر یہ صلح نامہ ہوا، مگر عام مسلمان جو صحابہ تھے ان کو یہ معاملہ تھوڑا ناگوار گزرا کہ صلح میں جتنی باتیں سب مشرکین کے سپورٹ کی ہیں. یہی بات دیکھ لو کہ ان کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے تو چھوڑ دیں، اور ہمارا آدمی ان کے پاس آؤ تو نہ چھوڑیں. صلح کا مطلب ہوتا ہے دونوں پہلو برابر ہو. تو صحابہ کرام کو یہ امر ناگوار گزرا، قلب پہ شاق گزرا کہ حضور نے اس پہ دستخط کر دیے. اب صحابہ ظاہری حالات دیکھ رہے تھے، جبکہ حضور کو وحی کے ذریعہ خبر ہو گئی تھی کہ محبوب آپ یہ صلح نامہ قبول کر لیں، اللہ آنے والے وقت میں اسی صلح نامہ کے ذریعہ دین اور مذہب اسلام کو فروغ دے گا، فائدہ ہوگا. اب صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، کیا کریں
اس طرح تو ایک ایک کر کے سب ادھر چلے جائیں گے، اس لیے کہ یہ سب وہی ہیں جو وہاں سے ایمان لا کے ادھر آئے ہیں۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے خیمے میں چلے گئے اور سب کام مکمل ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے اور سر منڈانے کا حکم دیا۔ حج کا ارادہ کر چکے تھے مگر حالات ایسے ہوئے کہ اب نہیں جا سکتے ہیں، تو حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے آئندہ سال حج کریں گے، اب نکل گئے ہیں تو پھر قربانی کر دیں، اور حج میں جو حلق کرواتے ہیں نا وہ حلق کر لیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ بات کہی تو صحابہ چونکہ یہ جتنی شرطیں ہوئی تھی صلح کی، یہ صحابہ پہ تھوڑی شاک گزری، اس لیے ان لوگوں نے توقف کیا، وقفہ کیا، اور جو ہے سر منڈانے اور قربانی کرنے میں تھوڑا مومنٹ لیا۔ اب ان کی جو تاخیر ہے، ان کا جو مومنٹ ہوا، یہ حضور کے دل پہ بھی تھوڑا گرا ہوا۔ سرکار اپنے خیمے میں تشریف لے آئے اور اپنی بیوی صاحبہ حضرت ام سلمہ سے حضور نے شکایت کی کہ دیکھو میں نے جب صلح نامے پر دستخط کر دیے تو صحابہ اس پہ توقف کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سی باتیں ہوئی ام سلمہ سے، حضور نے یہ شکایت کی۔ حضرت ام سلمہ کہتی یا رسول اللہ آپ باہر تشریف لے جائیں، آپ پہلے قربانی کریں اور آپ اپنا حلق کروا لیں، یقیناً آپ کی مطابقت میں صحابہ بھی عمل کر لیں گے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، حضور نے جو ہے قربانی کی، حلق کیا، قربانی کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب حضور کو یہ کرتے دیکھا تو سارے صحابہ نے بھی قربانی کر ڈالی، حلق کر لیا، اور اس وقت حضرت خراش ابن امیہ خزائی یہ صاحب تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق کیا۔ حضرت خراش ابن امیہ خزائی قبیلہ بنو خزا کے۔ اب دیکھیے جو حکمت حکیم جانتا ہے نا وہ حکمت ہے۔ یہ صلح نامہ جب سے تیار نہ ہوا تھا تب سے حالات کیا تھے؟ دونوں طرف سے ٹکراؤ تھا، بدر اور خندق، غزوہ بنو مستلق، یہ سب کیا تھا؟ یہ صلح نامے سے پہلے کے حالات تھے کہ سرکار مدینہ میں آ گئے اور مکہ والے پھر بدر کے میدان میں آ گئے اور احد کے میدان میں دوسرے سال آ گئے، اور چھوٹے موٹے دستے اور جماعتیں بھیجتے تھے، حالات خراب ہوتے رہے جب تک صلح نامہ تیار نہ ہوا تھا۔ دونوں طرف سے خراشیں، دونوں طرف سے کشمکش، اور دونوں طرف سے جو ہے آمنے سامنے بار بار ہوتے تھے، مگر علامہ زہری روایت کرتے ہیں کہ جب تک جو ہے صلح نامہ نہ تھا تو حالات کشمکشی نزاعی حالات تھے، اور اس وقت کوئی مسلم کافر اور وہاں کا کوئی آدمی ادھر سے مل نہ سکتا تھا، یہ حالات۔ مگر سرکار نے جب صلح کروائی، صلح نامہ پہ دستخط ہو گئے، تو پھر دونوں جماعتوں میں اتنا امن قائم ہو گیا کہ سب ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہیں اور چھپ چھپ کے مسلمان انہیں اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہیں، کیونکہ اب صلح نامہ ہو گیا، اب دونوں طرف سے جھگڑا تھا ختم ہو گیا کہ 10 سال کے لیے نہ آپ ہم سے لڑو گے نہ ہم آپ سے لڑیں گے، اور ہمارے اوپر جو حملہ کرے تو آپ ان کا سپورٹ نہ کریں، اور آپ کے اوپر دشمن اگر حملہ کرے گا تو ہم دشمن کا سپورٹ نہ کریں۔ یہ ساری صلح ہوئی، امن قائم ہو گیا، تو پھر دونوں طرف سے آمنے سامنے ایک دوسرے کے ہاں جاتے بھی تھے، آنا جانا ہوا، اور صحابہ نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ جب ملتے تھے، اب چونکہ وہاں سے بھی لوگ آتے تھے تو وہ لوگ بھی اعتراض نہیں کرتے تھے کہ اب تو سب صلح ہو گئی، یہ اپنے راستے ہم اپنے راستے ہیں، اور کوئی لڑے گا نہیں ایک دوسرے سے، تو صحابہ سے ملنا جلنا رہتا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ انہیں بٹھا کے صحابہ دین کی دعوت تبلیغ کرتے تو وہ لوگ بھی اندر سے ایمان لے آتے۔ اب ہجری 6 تک ہجرت کی سرکار نے، اور جب تک صلح حدیبیہ کا موقع نہ آیا، یہ جو 6 سال گزرے، یہ 6 سال میں کفار مکہ نے اتنا بیزی رکھا مسلمانوں کو۔ یہ آپ دھیان دیجئے گا، تاریخی باتیں ہیں اور اسلام کا یہ پورا روایتی خاکہ ہے، کس طرح اسلام اور حضور نے کس طرح دین کی تبلیغ کی ہے، سوچئے گا۔ یہ 6 سال ہجرت سے لے کر صلح حدیبیہ تک جتنے سال ہوئے، ان 6 سالوں میں کفار کی طرف سے حملے، کاروائیاں، اور کفار یہود و نصارہ سے مل جاتے، مدینہ اور آس پاس کی یہودی کفار سے ملتے، اور اس قدر مسلمانوں کو پریشان کرتے کہ دین کا کام اور سائڈ میں کرنے کے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔
اسی میں سب رہتے تھے، اور جب اسی میں رہتے تو پھر زیادہ وقت بچتا ہی نہیں ہے کہ کچھ اور جگہ جائیں، دین کی خدمت کرے، دین کا کام ہو. تو یہی سب چیزیں ہوتی تھی کہ لڑنے کے لیے کفار مکہ ہر وقت آ جاتے تھے. مگر جب صلح نامہ تیار ہو گیا، آپ سنیے، اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ایک بہت اچھا وقت مل گیا. ہجری 6 پھر 7 8 9 10 4 سال بچے، 4 سال بچے. ان 4 سال میں ایک بہت بڑا خطرہ جو مکہ کے کافروں کا تھا، ان سے لڑنا ہے اور ان کو جو ہے مان دینی، یہ ساری باتیں ہوئی. صلح نامے کے بعد یہ سب چیزیں، ادھر والا ٹینشن ختم ہو گیا. اب جب ادھر والا ٹینشن ختم ہوا تو عمرۃ الحدیبیہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی، اپنے وفات سے پہلے کے وقت میں سرکار نے اس وقت کو اتنا استعمال کیا کہ عرب کے علاوہ اور عرب کے بعض علاقے جہاں پر بڑی بڑی سلطنتیں قائم تھی، حضور نے وہاں کے بادشاہوں کو دین کی تبلیغ کے لیے خط لکھا، ایمان لے آؤ. اب دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو کیسا زبردست استعمال کیا. اس وقت میں صحابہ کی جماعتیں بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جگہ بھیج دی. اس سے پہلے ممکن نہیں تھا کیونکہ کفار مکہ ہیں، ادھر لڑنے کے لیے فوج چاہیے. اب جب صلح کے بعد ادھر لڑنے کا ٹینشن ختم ہو گیا تو صحابہ کی جماعتیں بنا بنا کر الگ الگ وستار الگ الگ علاقوں میں بھیج دیا گیا. اور حضور نے اپنے صحابہ کی چند لوگوں کی جماعت بنا کر جتنے بھی بڑے بڑے ملوک کو بادشاہ تھے ان سب کو سرکار نے دین کی دعوت کے لیے خط لکھا، خطوط لکھے. جیسے شام ہے، کسرا ہے، قیصر ہے، نجاشی ہے، حبشہ ایتھوپیا کا بادشاہ، روم کا بادشاہ، فارس کا بادشاہ، یمن کا بادشاہ، دمشق کا بادشاہ، والی دمشق، عمان، جارڈن کا بادشاہ، ان سب کو دین کی طرف بلانا ہے. اور اس سے پہلے ممکن نہیں تھا، ادھر اسی سب میں لگے پڑے تھے، مکہ کے کافروں کا حملہ یہ وہ. اب جب وقت ملا حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد، تو سرکار نے صحابہ کو جمع کر کے یہ بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں جن کی اثر پورا ملک تھا انہیں دعوت دی. سلیط ابن عمر بن عبد الشمس بن عبدو برادر بنو عامر، ان کو دعوت دی. اور والی یمامہ کی طرف سرکار نے اپنا فرستادہ بھیجا. اور علاء ابن الحضر اس کو دعوت نامہ دیا. منذر ابن ساوی بنو عبد قیس جو بحرین کا والی تھا، بادشاہ تھا، اس کو دعوت نامہ دیا گیا. عمرو بن عاص کو، جعفر بن جلدی ابن عامر جو عمان کا بادشاہ تھا، ان کے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص کو بھیجا. اپنے صحابی حاتب بن بلتا، حاتب بن ابو بلتا، اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے والی اسکندریہ کی طرف بھیجا. دہیا بن خلیفہ کلبی، دہیا کلبی جن کی شکل میں جبریل آتے تھے، دہیا کلبی کو خط دے کر روم کے بادشاہ قیصر روم کی طرف بھیجا. اور سرکار کے صحابی شجاع ابن وہب اسدی، ان کو، اور بنو اسد بن خزیمہ، اور ان کو جو ہے حرس ابن شمر غسانی جو دمشق کا والی تھا، ان کی طرف خط دے کر بھیجا. عمر ابن امیہ زمری کو حبشہ میں، ایتھوپیا، افریقہ میں نجاشی کی طرف خط دے کر بھیجا. یہ سرکار نے اپنے صحابہ کو ان بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف بھیج دیا کہ جاؤ انہیں دعوت دو. اب حضرت دہیا کلبی سرکار کے صحابی، دیکھیے خط کیا لکھا تھا سرکار نے، بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھا ہے. اب مسلمانوں کی بھی ایک سلطنت قائم ہو گئی نا بھائی، مدینہ سینٹر بن گیا، راجدھانی ہو گئی، اور مسلمانوں کی ایک سلطنت قائم ہو گئی. اب سرکار بحیثیت ملک، بحیثیت بادشاہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ ساری فوج صحابہ کی، اور ایک بادشاہ کس حیثیت سے دوسرے بادشاہ کو اپنی طرف راغب کرتا ہے اور کس طرح اپنے خیال، اپنا مذہب، اپنے دین کی طرف بلاتا ہے. سرکار نے مدینہ اور آس پاس کی ساری ریاستیں قائم کرنے کے بعد حضور نے عرب کے علاوہ جتنے بادشاہ ہیں ان ملکوں میں دین کو پھیلانے کے لیے ایک ٹیم تیار کی. سنیے
دیا کلبی یہ رسول پاک کے صحابی ہیں، اکثر جبریل علیہ السلام انہی کی شکل میں آتے تھے. وہ آتے تھے، حضور سے بات کرتے، سوال کرتے، سرکار جواب دیتے، چلے جاتے. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے معلوم ہے کون تھے؟ کہا رسول اللہ دیا کلبی تھے. کہا نہیں، یہ جبریل تھے جو دیا کلبی کی شکل میں. حضرت دیا کلبی بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے. خوش نصیب ہے بھائی جبریل جن کی شکل میں آتے ہو، کتنے خوش نصیب ہوں گے. اللہ کا فرشتہ، سید الملائکہ، ذو القوت المتین، روح الامین، سدرہ نشین جن کی شکل میں آتے ہوں. خیر حضرت دہیا کلبی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر، ایمبیسیڈر، اپنا سفیر بنا کر سرکار نے روم کی طرف بھیجا. روم کا بادشاہ قیصر روم کی طرف بھیجا. پہلے حضرت دہیا کلبی بصرہ گئے اور بصرہ سے والی بصرہ کے ذریعہ قیصر روم کے دربار میں اجازت مل گئی، پہنچے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس دربار میں قیصر کو دیا. اب قیصر یعنی آج کا امریکہ کچھ نہیں اس کے سامنے. پوری دنیا کی سپر پاور طاقت کا نام روم تھا. دنیا میں دو ہی طاقتیں تھی، روم اور ایران، قیصر اور کسرا. دنیا دو ہی حصوں میں تقسیم تھی، آدھی دنیا قیصر، آدھی دنیا کسرا. اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی آدمی اس سلطنت کو بھی ہلا سکتا ہے، خیال نہیں آ سکتا تھا. اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا روب و دبدبا. مگر دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ لے کر، خط لے کر حضرت دہیا کلبی قیصر روم کے دربار میں پہنچے. اور یہ کب ہوا؟ یہ یہیں حدیبیہ کے بعد جو وقت ملا ہے، اس وقت میں یہ سارا کام ہو رہا ہے. سرکار کا خط لے کر پہنچے دربار میں قیصر روم کے دیا. حضور کا خط کیا تھا سنیے، وہ خط سنا دوں جو سرکار نے لکھا تھا. خط بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ہرقل عظیم الروم. ہرقل جو تھا اس کا نام ہرقل، روم کا بادشاہ. یہ خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کی عظیم بادشاہ ہرقل کی طرف. سلام علی من اتبع الہدی، اس پہ سلام ہو اگر وہ ہدایت قبول کر لیتا. ڈائریکٹ سلام نہیں، اس پہ سلام اگر ہدایت قبول کرے. اما بات، رہی بات فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم. اے ہرقل روم، میں تم کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، آؤ اسلام قبول کرو. اسلم، اسلام لیا تسلم، سلامتی پا جائے گا. وَيُؤْتِيكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، اور اگر تو ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ تجھے 2 اجر دے گا. اللہ تعالیٰ تجھے ڈبل ثواب دے گا، 2 گنا اللہ تعالیٰ تجھے اجر دے گا. فَإِن تَوَلَّيْتَ، اور اگر تو ایمان نہ لایا اور گمراہی پہ رہا، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، تو جتنے اریسیین، یہ تمہاری سلطنت کے جتنے لوگ ہیں، ان سب کے گناہ اور کفر کا وبال بھی تجھ پر ہے. وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَاتٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور اے اہل کتاب، کیونکہ یہ اہل کتاب ہیں، کہ اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. کیا؟ جو ہمارے اور تمہارے درمیان، دونوں کے درمیان وہ بات برابر ہے، آپ وہ چیز قبول کر لو. وہ یہ ہے اللہ نعبد اللہ لا نعبد الا اللہ وحدہ ولا نشرک بہ شیئا. وہ بات کیا ہے کہ ہم اور تم اللہ کے سوا کسی کی پرستش اور بندگی نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائے. اب انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر یہود و نصارہ دونوں نے رب بنا لیا تھا. یہودیوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ بنا رب مان لیا. تو کہا چلو ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ مانے. فإن تولوا، اگر وہ پیٹھ پھریں، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو تم کہو، گواہی دو، اگر وہ پھر جائیں تو اہل کتاب ہمارے،
تم اسلام پر گواہ۔ اب یہ خط سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی طرف پہنچا۔ جب روم کا بادشاہ خط دیکھتا ہے، اللہ اللہ، اس نے خط کو چوما اور اپنے سر پہ رکھا۔ ابھی وہ حضور سے ملاقات نہیں کیا ہے، مگر حضور کی تحریر تھی، انداز تھا، سرکار کے خط کو سر پہ رکھا اور سوچتا ہے کہ یہ کون ہے جس نے اتنا زبردست مجھے خط لکھا ہے۔ یا تو اجازت لینے کے لیے برسوں نکل جاتے ہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے، کون ہے، حالات معلوم کیے جائے۔ تو کچھ لوگ اس وقت روم میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ وہیں تھے، مکہ سے، مدینہ سے، مکہ سے گئے ہوئے تھے، ادھر ہی تھے تجارت کے لیے۔ تو ان میں سے ابو سفیان بھی تھے، حضرت ابو سفیان تھے۔ ابو سفیان کو بلایا اور ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ یہ جو تمہارے درمیان تمہارے قریش ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے؟ سرکار کے سارے حالات پوچھے، ساری باتیں پوچھی، حالات پوچھے۔ مگر عرب کے آدمی بڑے خوددار ہوتے ہیں، اپنا معاملہ کیسا بھی ہو مگر بات صحیح بتانی۔ حالانکہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، یہ تو فتح مکہ میں ایمان لے آئیں گے، یہ تو وہ وقت گئے، صلح ہو گئی ہے اور ابو سفیان کسی کام سے روم گئے ہیں، اور اس بادشاہ نے حالات کو جائزہ لینے کے لیے ابو سفیان کو بلایا ہے۔ اور ابو سفیان تو حضور کے مقابل تھے، کہہ دینا چاہیے تھا، کچھ بھی غلط بات کہہ دیتے، مگر نہیں، جب پوچھے ابو سفیان نے سب بتایا، کہا جو نبیوں میں صفتیں ہونی چاہیے وہ ساری صفتیں محمد بن عبداللہ میں ہے، جو کمالات ہونے چاہیے وہ سارے کمالات ان میں ہے۔ اب بادشاہ نے جب یہ سنا تو ہرقل کی عظیم روم، قیصر روم کی تسلی ہو گئی، کہا اب توقف نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے نبوت کی تصدیق کی، ایک جلسہ بلایا اور اس جلسہ میں سارے نصرانیوں کو اکٹھا کیا، عیسائیوں کو، نصارہ کو اکٹھا کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا اور سب کو کہا تم کیا کہتے ہو؟ مجمع میں سب لوگوں نے انکار کیا، کہا نہیں، سب مکر گئے اور جلسہ درہم برہم ہو گیا، مجلس کا رنگ بدل گیا۔ اب قیصر روم نے سوچا کیا کرے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس مجمع کے تتر بتر ہو جانے کے بعد قیصر روم نے اراکین سلطنت کو طلب کیا، جو اس کی سلطنت کے ذمہ دار لوگ تھے، ان کو پیش سامنے کیا اور ان سے کہا کہ دیکھیے ایک بہت بڑے بادشاہ کا خط اور خط کی تحریر، اور یہ کون ہے، ان کے حالات کا پتہ چل گیا ہے، لہذا سمجھداری اسی میں ہے کہ یا تو ان کا دین قبول کریں، اور اگر قبول نہیں کرتے ہیں تو ان کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ مگر اراکین سلطنت نے بھی اس سے انکار کیا۔ پھر وہ مجمع تتر بتر ہو گیا اور یہ بات پھر یہیں پہ ختم ہو گئی۔ اب دیکھیے یہ خط کہاں گیا؟ قیصر روم کی طرف۔ دوسرا خط حضرت شجاع ابن وہب اسدی، یہ دوسرا خط لے کر غسانی بادشاہ حرس ابن شمر غسانی، جو دمشق کا بادشاہ تھا، والی دمشق تھا، دمشق شام سیریا کا کیپٹل، راجدھانی، پایا تخت، دمشق کے بادشاہ والی دمشق کی طرف گئے اور اس تحریر میں حضرت شجاع ابن وہب جو سرکار کا خط لے کر اس کے پاس گئے، اس میں بھی یہی تھا، سلام علی من اتبع الہدی آمن بی ادو کا الا ان تؤمن باللہ وحدہ لا شریک لہ یبقی لک ملک۔ آقا نے لکھا تھا سلام اس پر جو ہدایت قبول کرے اور ایمان لے آئے۔ اے والی دمشق، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آ، جس کا سب سے بڑا فائدہ تجھے ملے گا، یبقی لک ملک، اللہ تعالیٰ تیرے ایمان لانے کے بعد تیرے ملک کو ہمیشگی اور ہمیشہ تیرے قبضے ہی میں رکھے گا، تیرا ملک تیرے پاس رہے گا، ایمان لے آ۔ اب جیسے اس نے خط پڑھا، شجاع ابن وہب کہتے ہیں کہ والی غسانی، والی دمشق نے جب اس ختم کو دیکھا تو غصہ ہو گیا،
اور تیش میں آ کے بولنے لگا کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھین لے گا؟ حضور نے لکھا تھا یبقی ملک، اللہ تعالیٰ تیرا ملک سلامت رکھے گا کہ ایمان لے آئے۔ اس کا مطلب ایمان نہ لائے تو ملک سلامت نہ رہے گا۔ غصے میں آ گیا، مجھ سے میرا ملک چھینے گا، غصے میں آیا اور سرکار کے خط کو پھاڑ ڈالا، حضور کے نامہ کو پھاڑ ڈالا۔ خیر، اور وہ کہتا ہے کہ وہ میری طرف آئے لڑنے کے لیے، میں خود لشکر ان کی طرف بھیجتا ہوں۔ اللہ اللہ، اس نے یہ جملے اپنی زبان سے نکالے۔ حضرت شجاع ابن وہب خط دے کر اور سارے معاملات ختم کر کے جب مدینہ پہنچے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اس سے پہلے کہ حضرت شجاع ابن وہب اسدی والی دمشق کا کچھ حال حضور سے بیان کریں، سرکار فرماتے ہیں مزق اللہ ملک، اللہ نے اس کا ملک تتر بتر کر ڈالا، اللہ نے اس کی سلطنت کا تختہ الٹ ڈالا۔ اتنا کہنا تھا، تھوڑا زمانہ نہیں گزرتا ہے غسانی ساری تختیں صحابہ کرام نے پلٹ کے رکھا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں ان کا ایک بادشاہ غسانی بادشاہ جبلہ بن اہم غسانی فاروق اعظم کے زمانے میں آیا ایمان قبول کرنے کے لیے۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا، مدینہ میں خوشی ہوئی کہ چلو اتنا بڑا بادشاہ آیا ہے۔ فاروق اعظم حج کے لیے نکلے تو بادشاہ بھی حج کے لیے نکلا۔ ایک فزاری ایک دیہاتی تھا اور اس کا پاؤں دوران طواف غسانی بادشاہ کی لنگی پہ پڑ گیا۔ جب اس کا پاؤں لنگی پہ پڑا تو بادشاہ کی لنگی کھل گئی، اس نے غصے میں آ کے اس کو تماچا مارا۔ یہ معاملہ فاروق اعظم کے پاس گیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اب اس نے تھپڑ مارا ہے، یا تو اس سے معافی منگوا لو کروا لو، یا یہ کہ وہ تمہیں تھپڑ مارے۔ بادشاہ کہتا ہے ارے میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں عمر، تمہارے پر ایمان لینے آیا ہوں، میری کوئی بھی وقت نہیں ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں تیرا ایمان لانا مبارک ہو، مگر اسلام یہی قانون بتاتا ہے، دستور مساوات انصاف یہی ہے کہ یا تو اس سے معافی کروا لو یا پھر یہ تمہیں تماچا مارے، یہی اسلام کا قانون ہے اور اسلام اسی بنیاد پر پھیلا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اگر میں ایسا نہ کروں تو فاروق اعظم کہتے ہیں پھر تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہو تو میری بہت تعریف اور یہ وہ ہوگا۔ کہتا ہے کہ اچھا مجھے سوچنے کا موقع دو، کہ ٹھیک ہے رات پہ سوچ لینا۔ سوچتا کیا، آدھی رات گزری، اپنے لشکروں کو لے کر بھاگ گیا اور کسی جگہ چلا گیا اور پھر نصرانی ہو گیا یا مجوسی ہو گیا۔ اس طرح غسانی سلطنت تیش ہو گئی، اس کے تختے سلطنت کے ہل گئے اور باقاعدہ یونائٹڈ کنگڈم سلطنت متحدہ نہ رہی۔ یہ بادشاہ بھی گیا اور اس کی ساری نسل کی سلطنت ختم ہوئی۔ اس نے سرکار کا نام اقدس حضور کا خط پھاڑا تھا، اللہ نے سلطنت پھاڑ ڈالی۔ یہ پھر ایک خط سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری اور جعفر بن ابو طالب مولا کائنات کے بھائی، ان کو خط دے کر حبشہ بھیجا، ایتھوپیا افریقہ۔ وہاں کا بادشاہ اسہم یا اسہما اس کی طرف بھیجا اور سرکار نے خط میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حاضر کتاب من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى نجاش الاسہم عظیم الحبشہ سلام علیکہ فإنی احمد الیک اللہ الحمد الملک القدس السلام المؤمن المہیمن واشہدو ان عیسیٰ ابن مریم روح اللہ وکلمۃ اللہ القا الی مریم الطیبۃ البتول فحملت بعیسیٰ فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم من يده ونفخه وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والمولات على طاعته تستبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمي جعفر بن أبي طالب أو معه نفر من المسلمين فإذا جاءوك فاقرهم ودع التجري وإني أدعوك وجنودك إلى الله تعالى فلقد بلغتك ونصحتك فاقبل الدعاء والسلام على من اتبع الهدى۔ یہ پورا خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیں خط کا ترجمہ، یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حبشہ کے بادشاہ اسہم نجاشی کی طرف، اس کا نام تھا اسہم یا اسہما۔ آپ سلامتی پر ہو، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کی آگے
اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو حقیقی بادشاہ ہے، پاک ہے ریب سے، کلیتاً سلامتی ہے، امن عطا کرنے والا ہے اور سب کی خبر رکھنے والا ہے، اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ عیسیٰ روح اللہ ہے اور اللہ کے بندے ہیں۔ عیسائی تو بیٹا مانتے تھے، دیکھیے حضور نے کیا لکھا خط میں، میں اقرار کرتا ہوں انا عیسی ابن مریم روح اللہ وکلمۃ القا الی مریم الطیبۃ البتول، حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے، روح اللہ ہے، اور اس کا رب کا وہ کلمہ ہے جو اللہ نے پاک مریم صدیقہ کی طرف ڈالا جو پاک دامن تھی، اور حضرت مریم حاملہ ہوئی، پھر اللہ نے عیسیٰ کو اسی طرح اپنی روح اپنی پھونک سے پیدا کیا جس طرح اللہ نے جناب آدم کو اپنی روح اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، کما خلق آدم، جیسے اللہ نے آدم کو پیدا کیا بغیر ماں بغیر باپ کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ پورا واقعہ سنا چکا ہوں۔ میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو واحد ہے اور شرکت سے بری ہے، اس کی اطاعت کے کاموں میں تعاون کی بھی، تو میری تقلید کریں اور قرآن حکیم پر ایمان لے آئیں جو میرے پاس آیا ہے، بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ، اور میں آپ کے پاس اپنے چچا زاد بھائی جعفر بن ابو طالب کو بھیجا ہوں، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی ہے۔ جب یہ تمہارے پاس آئیں تو سرکشی ترک کرو اور برائی ترک کرو، ان کے سامنے اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھو، میں تم کو تمہارے سارے لشکروں کے ساتھ دعوت اسلام دے رہا ہوں، اور میں نے ہمدردانہ خلوص کے ساتھ تبلیغ کر دی، میری خیر خواہی قبول کرو اور اس پر ہدایت اس کی پیروی کرو، اور اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے اس پہ سلامتی ہے، اس پہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے تمہیں والسلام، یہ خط اللہ جب نجاشی نے یہ خط پڑھا تو پھر اس کی حالت ایسی ہو گئی، جعفر بن ابو طالب کو بلایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حالات پیش کیے، تفتیش کی، حضرت جعفر نے سب کچھ بتایا۔ اب یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان رہے تھے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں جناب عیسیٰ، اور اللہ کے وہ کلمہ ہیں جن کو اللہ نے پاک صدیقہ مریم کی طرف القا کیا۔ حضرت جعفر بن ابو طالب کو بلا کر ساری تفتیش اسلام کے جو بنیادی قانون ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو اسلام و قرآن کا نظریہ ہے وہ ساری باتیں حضرت جعفر بن ابو طالب سے جب معلوم کی، آخر میں بادشاہ کہتا ہے کہ یہ جو پیغمبر تبلیغ و دین لائے ہیں ایسا لگتا ہے ایک چراغ ہے، اس چراغ میں سے دو روشنیاں نکل رہی ہے، وہ روشنی جناب عیسیٰ کی ہے اور حضرت عیسیٰ کی جو روشنی ہے وہی روشنی محمد بن عبداللہ کی ہے، محمد رسول اللہ کی ہے، کہ یہ دونوں ایسے لگتا ہے کہ ایک ہی چراغ سے نکلنے والی شمع ہے۔ اب وہ دل میں ایمان لے آئے، ایمان لے آیا، اور اس نے بھی اپنے خط کا جواب رسول اللہ کو لکھا، حضور کا جواب، سرکار کے خط کا جواب لکھا، الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ میری طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو من النجاش اسام ابن الحر سلام علیک یا رسول اللہ من اللہ و رحمت اللہ و برکاتہ احمد اللہ الذی لا الہ الا هو الذی ہدانا للاسلام اما بعد فقد بلغنی کتابک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا خط مجھے پہنچا، آپ کا خط مجھے پہنچا، فما ذکرت من امر عیسیٰ، آپ نے اس خط میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو ذکر کیا، فورب السماء والارض وما تريد بالرائے الا ما ذکرت انه كما قلت، میں اس کے اوپر زیادہ کسی رائے کا محتاج نہیں ہوں، آپ نے جو جناب عیسیٰ کے تعلق سے کہا ہے معاملہ ویسا ہی ہے، اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، جناب مریم کی طرف اللہ کے کلمہ ہے جو القا ہوئے۔
یہ جب ہوا وقد عرفنا ما باستا بھی الینا وقد قرینا ابن عمک وصحابی فاشهدوا انک رسول اللہ صادقا مصدقا. یا رسول اللہ آپ نے اپنے ابن اپنے چچا زاد جعفر بن ابو طالب اور ان کے ساتھیوں کو ہماری طرف بھیجا. ہم نے ان سے بات کر کے آپ کے تعلق سے ساری ڈیٹیل لے لی اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے اشہد میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی میں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. صادقا مصدقا, آپ سچے بھی ہیں اور آپ جناب عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے بھی ہیں. صادقا مصدقا. فإني لا أملك إلا نفسي إن شئت أن أتيك فعلت يا رسول الله فإني أشهد أن الذي تقول حق والسلام عليك يا رسول الله. یا رسول اللہ میں جتنا اپنے نفس کا مالک ہوں میں اس پر اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہوں, اور یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جو کہا وہ سچ ہے. والسلام علیک یا رسول اللہ, اور اس فقیر کا سلام بارگاہ رسالت میں قبول کریں. یہ نجاشی نے حضور کے خط کا جواب لکھا اور وہ ایمان لے آئے. ان کا انتقال ہو گیا پھر حبشہ میں, سرکار مدینہ میں. انہوں نے خط میں لکھا بھی تھا اگر مجھے موقع رہا تو میں ضرور آپ کے پاس آؤں گا, اور جعفر بن ابو طالب سے کہا تھا کہ اگر زندگی نے وفا کی تو مدینہ آ کر اس پیغمبر کے قدموں کو دھو کر وہ پانی پیوں گا جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا. کہا تھا مگر وقت تھے, حالات ایسے تھے کہ نہ آ پایا. حبشہ کہاں آیا, ایتھوپیا کہاں, افریقہ کہاں, مدینہ آیا. جب مدینہ طیبہ میں سرکار ہیں اور حبشہ میں حضرت اسحمہ کا انتقال ہو گیا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اپنے صحابہ سے کہتے ہیں چلو اپنے بھائی اسحمہ کا انتقال ہو گیا ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے. حبشہ میں سرکار, مدینہ میں سرکار نے نماز جنازہ پڑھی. کیسے؟ اللہ وہ ایسے کہ حضرت جبریل آئے, حضرت جبریل نے حضرت اسماء کی جسم کو لے کر مدینہ میں مصطفیٰ کے سامنے رکھ دیا. حضور دیکھ کے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. اور ایک روایت ہے کہ اللہ نے پردے اٹھا ڈالے, حجابات ہٹا ڈالے, حضور مدینہ میں ہیں اور نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں, حضرت اسماء کے جسم کو حبشہ میں مصطفیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں. اور حضرت اسماء کی آنکھیں کھلی تھی, خیال تھا کہ مدینہ جاؤں اور پیغمبر کے قدموں کو دھو کر وہ پانی پیوں. وہ خیال تھا, نہیں آ پائے. حضور کی یاد میں آنکھیں کھلی ہیں. اللہ جب جناب جبریل حضرت اسماء کا جسم لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے, اب سرکار کو دیکھا وہ آنکھیں بند ہوئی ہیں, کھلے ہیں دید عشاق خواب مرگ میں بھی. مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کھلے ہیں دید عشاق خواب مرگ میں بھی, اس نگار کا انتظار آنکھوں میں پیا ہے جو جام محبت آپ نے نوری, ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں. اب یہ خط نجاشی کی طرف, دوسرا خط انشاءاللہ آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بادشاہوں کی طرف, کسرا کی طرف, قیصر و کسرا کی طرف دوسرا خط لکھا, اور وہ خط کی تحریر انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کرتا ہوں. تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیبیہ کے بعد یہ جو سال بچے, ان سالوں میں کتنا وقت ملا. بھلے صحابہ اس وقت جب صلح نامے پہ تحریر دستخط ہوئے تو صحابہ ناگواری کا اظہار کرتے رہے, شاق گزرا, مگر یہ جو 4 سال بچے, ان 4 سال میں مصطفیٰ جان رحمت نے جو دین اور مذہب کو اور صحابہ کو جو کس طریقے سے ٹرین کرنا, اور کس طرح عرب کے علاوہ اسلام اور دین پھیلا جائے, ان 4 سال کے اندر دین اسلام عرب کے جغرافیے سے نکل کر بلاد عجم میں اس قدر پہنچا. بعد میں پتہ چلا کہ صلح کے بعد جو امن قائم ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا, ہم نہیں دیکھ رہے تھے, مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ دیکھ رہے تھے.
تو یہ سرکار نے اس لیے صلح نامے پہ دستخط کیے، ورنہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے تو چھوڑیں گے نہیں، ہمارا آدمی آ جائے تو چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح کی سب شرطیں تھی، اس پہ کوئی بھی عقل مند جو ہے دستخط نہیں کر سکتا ہے، مگر حکمت حضور سمجھ رہے تھے۔ یہ ساری باتیں ہوئی۔ اب یہ صلح حدیبیہ کا خاکہ، اب کل انشاءاللہ کسرا کا خط عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر سورہ برات کی جو آیت کریمہ اتری، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر ابو بکر صدیق کو حج مکہ میں بھیجا۔ یہ سارے حالات ہوئے، یہ سب پورا خاکہ انشاءاللہ جب دماغ میں آ جائے گا تو پھر سورہ برات کی تفسیر آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ آئندہ کے درس